بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1426 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 64۔ چلیے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض قد يعلم ما انتم علیہ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، الا آگاہ رہو، ان للہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما جو کچھ فی السماوات آسمانوں میں ہیں، والارض اور زمین میں ہے۔ قد یعلم تحقیق وہ اللہ جانتا ہے، ما اس حالت کو کہ انتم علیہ جس پر تم ہو، وہ یوم اور جس دن یرجعون وہ منافق لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف، اللہ کی طرف، فینبئہم تو وہ اللہ انہیں خبر دے گا، بما اس کی جو عملوا انہوں نے عمل کیے تھے، واللہ اللہ بکل شیء ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، جس طریق پر تم ہو وہ اسے جانتا ہے، اور جس روز لوگ اس کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو لوگ عمل کرتے رہے وہ ان کو بتا دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ایک آیت میں 4 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین پر میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، سب اللہ ہی کا ہے۔ دوسری بات، جس طریق پر تم ہو، جس راستے پر تم ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ تیسری بات، جس روز لوگ رب الجلال کی طرف لوٹائے جائیں گے تو جو لوگ عمل کرتے رہے، جو بھی عمل کرتے لوگ، اللہ ان کو وہ عمل بتا دے گا۔ چوتھی بات، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید میں متعدد بار یہ حقیقت بتا دی گئی ہے تاکہ انسان اس حقیقت سے غافل نہ رہے اور کہیں اس کے ذہن میں غلط فہمی پیدا نہ ہو کہ یہ چیز وہ چیز وہ چیز، یہ چیز، یہ دینار، یہ درہم، یہ دولت، یہ روپہ، یہ پیسہ ہے، یہ سونا، یہ چاندی، یہ ہیرے، یہ جواہرات، یہ پراپرٹی، یہ سب میرا ہے، میرا ہے، میرا ہے، میں ہوں اس کا مالک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے خناس کو ذہنوں سے نکال دیا اور حقیقت بتا دی کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے کہ وہ سب کچھ اللہ کا ہے، اللہ ہی کا ہے، اللہ ہی وارث ہو کر رہیں گے، حقیقی وارث اللہ ہی، اور اللہ ہی میراث السماوات والارض، آسمان اور زمین کے ساری میراث اللہ کی ہے۔ حقیقت میں وہی مالک ہے، وہی وارث ہے، وہی مالک ہے، اور سب کچھ اللہ کا ہے۔ قرآن مجید کو آپ پڑھتے چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا متعدد بار اللہ نے حقیقت بتائی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین کی سلطنت، ملکیت۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 116 میں کہا گیا، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمان و زمین میں ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں بتا دیا گیا، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ کیا آسمان میں ہے اور جو کچھ کی زمین میں ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 میں بیان کیا گیا، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ کے آسمان میں اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109 میں کہا گیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں بیان کیا گیا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 126 میں فرمایا گیا، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور سورہ نساء کی آیت نمبر 170 میں کہا گیا، وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اگر تم انکار کرو، کفر کرو، تو یہ حقیقت کو جان لو کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40 میں کہا گیا، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 میں کہا گیا، قل لمن ما فی السماوات والارض، قل للہ، کہہ دیجیے پیغمبر کس کے لیے آسمان و زمین یہ سب کچھ کس کے ہیں، کس کے لیے ہے یہ سب، کہہ دیجیے پیغمبر، صاف طور پر جواب دیجیے، للہ، اللہ ہی کے لیے۔ یہ تو ایک حقیقت بیان کی گئی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات بتائی کہ قد یعلم ما انتم علیہ، جس طریق پر تم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے اس کا، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے جو کچھ کہ تم عمل کر رہے ہو، جس راستے پر ہو
जिंदगी के जिस मोड़ पर हो, जिंदगी की जिस हालत में हो, किस ईमान पर हो, किस कैफियत में हो, तुम हक पर हो या बातिल पर, तुम हलाल खा रहे हो या हराम खा रहे हो, तुम हक को इख्तियार कर रहे हो या बातिल को इख्तियार कर रहे हो, तुम शिर्क को इख्तियार कर रहे हो, कुफ्र को इख्तियार कर रहे हो, सब कुछ अल्लाह को मालूम है। ओ यौम युरजऊन इलैहि, और उस दिन से भी वाकिफ है जिस दिन के तुम उसकी तरफ लौटाए जाओगे, उस दिन की हालत से भी वाकिफ है। युनब्बिउहुम बिमा अमिलू, कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें बता देगा जो कुछ उन्होंने दुनिया में किया था, अच्छा अमल या बुरा अमल, खैर किया था या शर किया था, हलाल खाया था या हराम खाया था, जुल्म किया था, इंसाफ किया था, क्या किया था, हमदर्दी की थी, सख्ती की थी, नरमी की थी, अमानतदारी इख्तियार की थी, खयानत की थी, सच बोला था, झूठ बोला था, सब कुछ बता दिया। वादा खिलाफी की थी, वादा वफाई की थी, लोगों को सताया था, जुल्म किया था, लोगों के ऊपर एहसान किया था, सब कुछ बता दिया जाएगा। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज को जानने वाला है। सूरह मरियम की आयत नंबर 40 में भी कहा गया वही युरजऊन, और उस दिन को भी याद करो जिस दिन वो लौटाए जाएंगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया इन्ना नहनु नरिसुल अर्द व मन अलैहा व इलैना युरजऊन, बेशक हम ही जमीन के वारिस होंगे और जो कुछ उस जमीन पर हैं सब के भी, और हमारी ही तरफ लौटकर उन्हें लौटाया जाएगा। सूरह अंबिया की आयत नंबर 35 में कहा गया व इलैना तुरजऊन, और हमारी ही तरफ तुम्हें लौटाया दिया जाएगा। सूरह माइदा की आयत नंबर 14 में कहा गया वसौफ युनब्बिउहुमुल्लाहु बिमा कानू यसनाऊन, और अनकरीब अल्लाह तबारक व तआला ने बता देगा जो कुछ के वो दुनिया में हरकतें कर रहे थे। सूरह माइदा की आयत नंबर 48 में कहा गया इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ, अल्लाह ही की तरफ तुम सबका लौट कर जाना है। व युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम फीहि तख्तलिफून, बस अल्लाह तुम्हें बता देगा जो कुछ के तुम दुनिया में इख्तिलाफ किया कर रहे थे। अल्लाह तबारक व तआला हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।